بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں سورہ مومن کی چند آیات۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں اللہ رب العزت کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ جو فرشتے اپنے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، لہٰذا ان تمام مومنین کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، اور انہیں ان ابدی باغوں میں داخل فرما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے نیک ہوں۔ بے شک تو ہر چیز پر غالب اور نہایت حکمت والا ہے۔ اور میرے رب، انہیں برائیوں سے بچا، اور جسے تو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا تو در حقیقت تو نے اس پر رحم کیا، اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا، ان سے پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے آپ پر آ رہا ہے، اللہ کو تم پر اس سے کہیں زیادہ غصہ اس وقت آتا تھا جب دنیا میں تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور تو نے ہمیں 2 بار زندہ کیا، تو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر کیا اس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ فرمایا جائے گا، تمہیں یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم اس کی توحید کا انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم اس شرک کو مان لیتے تھے۔ اور اب حکم تو اللہ ہی کا ہے جو نہایت برتر اور بہت ہی بڑا ہے اور بہت ہی بلند ہے۔ وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے، اور وہی اللہ تو ہے جو تمہارے لیے رزق اور روزیاں برساتا ہے آسمان سے، اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لہٰذا تم اللہ کے لیے بندگی خالص کرتے ہوئے اسی ایک اللہ کو پکارو، وہ اللہ جو بہت بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وہی نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے، فیصلے کے دن سے ڈرائے، جس دن وہ قبروں سے نکلیں گے، اللہ پر ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ اللہ پوچھے گا، آج کس کی بادشاہی ہے؟ لمن الملک یوم، اور اللہ خود ہی بولے گا، للہ الواحد القہار، آج تو صرف اللہ واحد قہار کی ہی بادشاہی ہے۔ آج ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ آج کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور آپ انہیں قریب آنے والے دن یعنی قیامت کے دن سے ڈرائیں جب کہ غم سے بھرے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی اس دن کوئی سفارشی ہوگا کہ جس کی بات اللہ رب العزت مان لے۔ وہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو، اور وہ جانتا ہے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو، اور اللہ ہی حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہ اس کے سوا جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ اللہ ہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا وہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں؟ پھر وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ ان سے قوت میں اور زمین میں چھوڑی ہوئی نشانیوں کے لحاظ سے کہیں کہیں بڑھ کر تھے۔ پھر اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اور یہ سب اس لیے ہے کہ بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے انکار کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا، اور سخت سے سخت سزا دینے والا اللہ رب العزت ہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صدیقین، شہداء، صالحین، نبیین کے درجوں پر اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے، زندگی میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کے وقت اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہوں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔